بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، گزشتہ جمعہ یہ بات چل رہی تھی کہ ایمان کی دو بنیادیں ہیں. ایک التعظیم لامر اللہ، کہ اللہ تعالی کے فرمان، اس کے اوامر کی تعظیم اور اس کی اطاعت کرنا، جس کا لازمی جز یہ تھا کہ انسان اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری اسی وقت کرے گا، اس کے فرمان کی تعظیم اسی وقت کرے گا جب اس کے دل میں خود اللہ تعالی کی تعظیم ہو، اس کی محبت ہو، اس کی چاہت ہو، تب بندہ اس کے فرمان کی چاہت کرے گا. دوسرا جز تھا الشفقۃ علی خلق اللہ، کہ اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ کرنا. یعنی انسان کو چاہیے، ایک مسلمان اور ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ تعالی اور ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کی بھی اپنے دل میں محبت پیدا کرے. جتنا اللہ تعالی کی محبت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، اتنی ہی محبت کی نگاہ سے اس کی مخلوق کو بھی دیکھے، اس کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے. یہ ایمان کا ایک بنیادی جز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله من يحسن إلى عیالہ، کہ یہ مخلوق اللہ تعالی کا کنبہ ہے، اس کا خاندان ہے، اس کا گھرانہ ہے، اور اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اس کا وہ بندہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ، اس کے اس کنبے اور خاندان کے ساتھ احسان کا، سلوک کا معاملہ کرے. وہ اللہ تعالی کا سب سے چہیتا بندہ، اس کی سب سے چہیتی مخلوق میں شمار ہوگا. تو جتنا ہم اللہ تعالی کی تعظیم کی طرف جھکتے ہیں، اتنا ہی اس کے بندوں کی شفقت کی طرف بھی جھکیں. اور یہ بات چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر ہو، اگر کوئی ستم رسیدہ ہے، مظلوم ہے، مسائل میں پھنسا ہے، پناہ ڈھونڈتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے،
تو ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ اس کی امداد کرنا۔ اگر وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ مظلوم ہے، اس کا لازمی اس کے اوپر قرض ہے کہ اگر وہ اس کے ظلم سے نجات دلا سکتا ہے کہ اس کو نجات دلانے کی کوشش کرے، اس کی خدمت کرے، اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ شفقت کا لازمی نتیجہ ہے۔ جس کو اللہ کی مخلوق پر شفقت ہوگی، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کے بندوں کی خدمت کرے گا، ان کی مصیبت میں کام آئے گا۔ تو ایک مسلمان اور ایک مومن کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ اگر اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کی بھی، اس کے بندوں کی بھی محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، اور ہم اس کو متنبہ نہیں کیے، اس کی مدد کر سکتے تھے، اس کے کام آ سکتے تھے، ہم اس کے کام نہیں آئے، اس کو بس نگاہ ڈال کر گزر گئے، تو یہ نہیں کہ بس ہم نے اس مصیبت زدہ کو راحت نہیں پہنچائی، اس کے کام نہیں آئے، بلکہ یہ کہا گیا کہ تمہارے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل میں اور قلب میں ایمان ہوتا تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ تمہارا دل مچل جاتا، اسے راحت پہنچانے کی کوشش کے لیے بے چین ہو جاتے۔ اگر تم راہ سے ایک مصیبت زدہ کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر گزر گئے، اس کی راحت کا سامان نہیں کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا ایک مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اس کی مخلوق کی بھی، اس کے بندوں کی بھی محبت ہونی چاہیے۔ لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کسی کا درد و الم محسوس نہیں کرتا، کسی کے دل میں کسی کے کہیں کچھ دکھ درد، کچھ رنج و الم نہیں ہے، کسی کے دل میں آج یہ جذبہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے کام آئے، کسی کا یار و مددگار ہو، بلکہ آج تو یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ اگر کوئی کسی کو سکون اور راحت میں دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بس سکونی پھیل جاتی ہے اور وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح راحت و آرام میں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کی طرز زندگی میں اسلام نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ اس کی مخلوق کی، اس کے بندوں کی بھی محبت اپنے دل میں پیدا کریں، اس کی مخلوق کے ساتھ شفقت کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ فرمایا کہ اس کی مخلوق کے ساتھ خدمت کرنے کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کرو، ان کو راحت اور آرام پہنچاؤ، جو مظلوم ہے ان کے کام آؤ۔ لیکن اگر تمہارے دل میں اتنا جذبہ نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے
تم کسی کے کام نہیں آ سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ اپنی ذات سے انہیں کوئی تکلیف مت پہنچاؤ. راحت نہیں پہنچا سکتے نہ پہنچاؤ، لیکن ان کی تکلیف کا بھی سامان نہ کرو، انہیں مصیبت میں مبتلا نہ کرو، اپنی ذات سے انہیں خوف زدہ نہ کرو. یہ ایمان کا اور اس کی مخلوق کی خدمت کا ادنا سے ادنا درجہ ہے. اسی کو کہا گیا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. راستے میں پتھر پڑے ہیں جو کسی اللہ کے بندے کی تکلیف کا سبب بن سکتے ہیں، ان کو ہٹوا دو، ان راستوں کو صاف کروا دو. کانٹے پڑے ہیں انہیں ہٹوا دو، شیشوں کے ٹکڑے پڑے ہیں انہیں ہٹوا دو. لیکن آج سب اس کا الٹا نظر آتا ہے. آج تو یہ مقولہ مشہور ہو چکا ہے کہ جس علاقے کی سڑک گندی ہو، جس محلے کی گلیاں گندی ہو، جس گھر کے دروازے کا سامنا گندا ہو، دنیا یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. یہ بالکل الٹا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی 3 لوگوں پر لعنت فرماتے ہیں. سب سے پہلا جو لوگوں کے راستے کو گندا کرے، جو لوگوں کی راہ میں تکلیف دہ چیزیں پھینکا کرے، جو لوگوں کی راہوں کو کوڑا کرکٹ سے بھر دے. آج مسلمان کا یہ پیشہ ہو گیا ہے. آج مسلمان 100% اسی میں مبتلا ہے. پھر نہ جانے وہ کس بات پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جبکہ کہا گیا اماطۃ الاذی عن الطریق کہ سب سے ایمان کا سب سے کمترین درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. میرے محترم بزرگوں، ہم کو اور سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس راہ سے جو گزرنے والا ہے وہ ہمارے گھر کے کوڑے کرکٹ سے گیا گزرا نہیں ہے. اس راہ سے جو گزرنے والا ہے وہ ہماری دکان کے کچروں سے گیا گزرا نہیں ہے. لیکن ہمارے دل میں آج اللہ کے مخلوق کی، اس کے بندوں کی کوئی محبت ہی نہ رہی. ہم اسے اپنے گھر کے کوڑے کرکٹ سے بھی زیادہ گیا گزرا سمجھتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے چہیتا بندہ وہ ہے جو اس کی مخلوق کے کام آئے، جو اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. تو آج نہ معلوم لوگوں نے مسلمانی کس چیز کا نام رکھا ہے. بجائے وہ اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کے ان کی تکلیف کا سامان کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی لعنت کرتے ہیں اس بندے پر جو اس کی مخلوق کی راہوں کو گندا کرتا ہے. دوسری چیز جو موارد عامہ یعنی جو لوگوں کے بیٹھنے اور آرام کرنے کی جگہیں ہیں، مثلا درخت، سایہ دار درخت ہے، پارک ہے، تفریح گاہیں ہیں، لوگ یہاں بھی گندگیاں پھیلاتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت فرماتے ہیں جو لوگوں کی آرام گاہوں پر کچرے پھیلائیں، جو لوگوں کی راحت کی جگہوں پر نجاست کرے. تیسری چیز فرمایا ایسے سامان پیدا کر دے جو لوگوں کی تکلیف کا سبب ہو، جس سے لوگوں کو ٹھیس پہنچے،
جس سے لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں اور یہ ان کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہوتا ہو، یہ بندہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کے ساتھ اس کی مخلوق کی بھی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کا اپنے دل میں جذبہ پیدا کرنا، اپنی چال چلن ایسی بنائے کہ دنیا ہماری چال چلن کو دیکھ کر کہے کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کی ایسی صفات بتلائی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ ایک جگہ فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم، مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے لوگ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت و آبرو کی محفوظ سمجھے، انہیں کوئی خطرہ نہ ہو، وہ یہ سمجھتے ہو کہ یہ اگر ہے تو ہماری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ یہ مومن ہے، یہ ہماری جان میں خیانت نہیں کر سکتا، یہ ہماری آبرو ریزی نہیں کر سکتا، ہم ہیں تو بھی یہ ہمارے مددگار ہیں، ہم گھر سے باہر ہیں تو بھی یہ ہمارے گھر کا محافظ ہے۔ مومن وہ ہے جسے کہا گیا کہ اپنی زبان سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو، اپنے اعمال سے بھی کسی کو تکلیف نہ دو، ایسی حیت اور شکل بھی نہ بناؤ جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو۔ قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لفظ سے بھی تکلیف نہ دو۔ لوگ جب ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے پر ٹھٹھا کرتے ہیں تو آنکھوں سے اور کلنکیوں سے اشارہ کرتے ہیں، فرمایا تمہیں حق نہیں ہے، تمہاری آنکھوں کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو اپنی آنکھوں کے اشارے سے بھی تکلیف پہنچاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگ ایک دوسرے کو بجائے اس کا نام لے کر پکارنے کے ایسے القاب سے پکارتے ہیں جو اس کی تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں یا کافر یا فاسق بلاتے وقت، فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ فسق و فجور مت اختیار کرو، ایمان آ جانے کے بعد کسی کو برے القاب سے نہ پکارو جو کسی کی تکلیف کا سبب ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، تمہیں معلوم نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہو اور تمہارا کچھ نہ ہو۔ اللہ کی مخلوق کی قدر اپنے دل میں پیدا کرو، اس کے بندوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اسی انگلی کے اشارے سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ اگر کسی نے کسی پر انگلی اٹھا دی تو تلواریں نکل آیا کرتی تھی، اس لیے کہ انگلی اٹھانے کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو گالی دے رہا ہے، ہم کو برا بھلا کہہ رہا ہے،
اسی لیے اس زمانے میں اس انگلی کو سبابہ کہا جاتا تھا، گالی گلوچ دینے والی انگلی، گالی کا اشارہ بتلاتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے مسلمان کو یہ عزت سکھلائی اور فرمایا کہ کسی کو انگلی سے اشارہ نہ کرو، اپنے اشارے سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اس انگلی کا نام بھی بدلا، کہا اسے سبابہ نہ کہو، اسے سباحہ کہو، اللہ کی حمد و تسبیح کرنے والی، اس کی اطاعت و عبادت کرنے والی۔ چنانچہ ہم لوگ نمازوں میں تشہد میں اسی انگلی کو اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ بہرحال مسلمان کو یہ بتایا گیا، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے اعمال سے، نہ اپنی حیثیت سے ایسے اسباب پیدا کرو جو کسی مسلمان کی تکلیف کا، اور مسلمان ہی نہیں، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے ان کی تکلیف کا سامان نہ کرو۔ میرے محترم بزرگوں، ہمارے اعمال ایسے ہوں، ہمارے افعال کردار ایسے ہوں کہ ہمارا ساتھی، ہمارے علاقے کے لوگ، ہماری بستی کے لوگ ہمارے افعال کو دیکھ کر کہیں کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم ایسے نہ بنے۔ آج اکثر مسلمانوں کا یہی طرز زندگی ہے کہ آج ایک مسلمان اسے اپنا ساتھ بنانے کے لیے ڈرتا ہے، اسے اپنا پڑوسی بنانے کے لیے ڈرتا ہے، اسے اپنا تجارت کا شریک بنانے کے لیے ڈرتا ہے کہ یہ ہم کو کہیں گالی نہ دے، یہ کہیں ہمارے مال کے لوٹنے کا سبب نہ بنے، یہ ہمارے قتل و قتال کا سبب نہ بنے۔ آج مسلمان ایک مسلمان کے ساتھ اس طرح خوف زدہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ مسلمان کیا، وہ مومن کیا؟ وہ تو ایک جنگلی بیل ہے کہ جب وہ بھی راستے سے گزرتا ہے تو لوگ اپنے پہلو بچا کر ہٹتے ہیں کہ کہیں یہ سینگ نہ مار دے، کہیں یہ لات نہ مار دے، کہیں یہ اپنی دم سے نہ مار دے، کہیں یہ پیشاب نہ کر دے کہ ہم پر چھینٹے آئے۔ اگر مسلمان کی یہ طرز زندگی ہے، مومن کی یہ طرز زندگی ہے، تو مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں، اس کے قلب میں ایمان نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، ہماری چال ڈھال اور مسلمانوں کی جو صفات نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، اگر مسلمان اسے اختیار کر لے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دنیا اس کے کردار کو دیکھ کر خود بخود گواہی دے گی کہ یہ مومن ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، سہارنپور سے اپنے وطن کانپور آ رہے تھے، اللہ والے تھے، نیک صالح تھے۔ سہارنپور کا گنا بہت مشہور ہے، ساتھ آتے ہوئے بہت زیادہ اپنے لیے خرید لیے اور اس کو اسٹیشن پر تولوانے کے لیے گئے، اس لیے کہ کافی مقدار میں تھا، یعنی جتنی اجازت ہوتی ہے لے جانے کی اس سے زیادہ تھا۔ جب تولوانے کے لیے لے گئے، وہ بندہ دیکھتا ہے کہ نہایت ہی شریف آدمی معلوم ہوتا ہے، صورت نورانی ہے، شکل و صورت سے ایمانداری برس رہی ہے۔ فرمایا مولوی صاحب آپ کو تولوانے کی ضرورت نہیں، آپ یوں ہی لے جائیے۔ کہنے لگے تم نے تو کہہ دیا کہ میں یوں ہی لے کر چلا جاؤں،
ٹرین میں چیکر آئے گا، چیک کرنے والا آئے گا اور میرا سامان وہ چیک کر لے گا اور اسے زیادہ نظر آیا تو جتنے کا میرا مال نہیں اس سے زیادہ مجھ سے جرمانہ وصول کرے گا۔ اس لیے تم مجھے پھنساؤ نہ، میں وہاں کی بجائے یہی جو جرمانہ ہوتا ہے یا جو مجھے کم کرنا پڑتا ہے میں کم کر دیتا ہوں۔ کہنے لگا مولوی صاحب گھبراؤ نہیں، بے فکر لے جاؤ، میں اس چیکر کو کہلا دوں گا کہ ان کو روکنا نہیں، ان کو چھیڑنا نہیں، ان کو ستانا نہیں، انہیں بے جھجک جانے دو۔ وہ پھر کہنے لگے کہ غازی آباد میں میری ٹرین بدلی ہوگی، وہاں جب چیک کرنے والا آئے گا اور وہ میرے مال کو چیک کرے گا اور زیادہ نکلا تو پھر جتنا لمبا میرا راستہ طے ہوا ہوگا اتنا ہی لمبا جرمانہ میرے اوپر آئے گا۔ وہ کہنے لگا میں اس ٹی سی سے بھی کہلوا دوں گا کہ مولوی صاحب کو روکنا نہیں، آپ بے فکر ہو کر جائیے۔ کہنے لگے جب میں اپنے سہارنپور اسٹیشن پر اتروں گا وہاں اگر چیک کرنے والے نے چیک کر لیا اور زیادہ نکلا تو میں کیا کروں گا؟ کہتے ہیں آپ گھبراؤ نہیں، میں اس سے بھی کہلوا دوں گا مولوی صاحب کو چھیڑنا نہیں، انہیں ستانا نہیں، انہیں روکنا نہیں۔ کہنے لگے پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے پھر تمہارا گھر آ جائے گا۔ مولوی صاحب کہنے لگے اللہ کے بندے مرنے کے بعد کل قیامت میں جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے ریلوے کے قانون کی خلاف ورزی کیوں کی تھی، میں اس وقت کیا جواب دوں گا اور مجھے اس وقت کون بچانے آئے گا؟ جب انہوں نے اللہ کا نام لیا تو وہ دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ شاید یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثر ذکر اللہ یقول مجنون، اتنا اللہ کو یاد کرو، اتنا اللہ اللہ کرو کہ دنیا تم کو مجنون اور دیوانہ کہنے لگے۔ ایک ہی بات کا سودا اپنے دل میں بیٹھا لو، بس اللہ اللہ اللہ، تم کو دنیا دیوانہ کہنے لگی۔ لیکن آج نہ جانے مسلمان کس بنیاد پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کس چیز کی بنیاد پر اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کا یہ مقولہ نقل کیا ہے۔ امام اوزاعی 3 صدی کے بڑے عالموں میں سے ہیں، اماموں میں ان کا شمار ہے۔ ان کا مقولہ نقل کیا کہ امام اوزاعی اپنے زمانے کے مسلمانوں کے حالات دیکھ کر لکھتے ہیں کہ اگر آج صحابہ اپنی قبروں سے نکل آئے اور ہم ان کو دیکھیں اور وہ ہم کو دیکھیں، ہم تو ان کی صورت کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو دیوانے اور مجنون ہیں، لیکن وہ ہم کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کافر ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے جو اسلامی طرز زندگی چھوڑ کر گئی تھی، ہم نے جو اسلامی ماحول چھوڑ کر گیا تھا اس کا تو وجود ہی نہیں رہا، تو وہ ہم کو دیکھ کر کافر کہیں گے۔ یہ تو امام غزالی نے امام اوزاعی کا مقولہ نقل کیا۔ پھر امام غزالی مولانا نانوتوی کہتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں آج امام غزالی اپنی قبروں سے نکل آئے تو وہ ہم کو
دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کافر ہے اور ہم ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ دیوانے اور مجنون ہے۔ پھر شیخ الہند کہتے ہیں کہ اگر آج ہمارے استاد اور ان کے زمانے کے لوگ اپنی قبروں سے نکل آئے اور وہ ہم کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ کافر ہیں، اور ہم ان کو دیکھیں گے تو یہ دیوانے اور مجنون معلوم ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ ہمارے اکابر ہیں، ائمہ ہیں، جو آج ہماری مسلمانی کو دیکھ کر سیدھا سیدھا کافر ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ اسی لیے کہ جو اسلامی طرز زندگی وہ چھوڑ کر گئے تھے، جن پر انہوں نے قربانیاں دی تھی، آج اس کا ہم نے نام و نشان مٹا ڈالا۔ میرے محترم بزرگوں، ہم کو چاہیے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ بھی شفقت کرنے کا اپنے دل میں جذبہ پیدا کرے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے سامنے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، لوگوں کو سنا رہے تھے۔ ایک سائل آیا مانگنے والا، حضرت نے کتاب بند کر کے سائل کو خیرات دی۔ لوگوں نے دیکھا تو آپس میں یہ چیمیں گوئیاں شروع کی کہ ایسا مضمون چل رہا تھا، نہ جانے یہ کہاں سے بیچ میں چلا آیا اور باتوں میں دراڑ ڈال دیا، روک پیدا کر دی۔ حاجی صاحب نے برجستہ کہا، لوگوں، یہی سائل ہے، یہی اللہ کی وہ مخلوق ہے جو تمہارے لیے آخرت میں بلا معاوضہ تمہارے کام آ رہے ہیں، تمہاری آخرت بنانے کے لیے تم سے بلا معاوضہ تمہاری آخرت میں گھر بنا رہے ہیں۔ اگر آج سارے سائل اور مانگنے والے اپنا ہاتھ بٹور لیں، بے مشقت پھر تم کوئی نیکیاں نہیں انجام دے سکتے، اپنے نام اعمال میں بے محنت کوئی نیکیاں نہیں جمع کر سکتے۔ یہی ہے جو بلا معاوضہ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں بھر رہے ہیں اور آخرت میں تمہارا گھر تیار کروا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، ان کے بندوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کا اپنے دل میں جذبہ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل بھی کرتا۔